زرینہ بہت حسین عورت تھی مگر اس کا شوہر اسے روزانہ مارتا تھا۔ زرینہ نے تنگ آ کر پڑوس میں ایک شخص سے ناجائز تعلق قائم کر لیا۔ وہ شخص اسے روز گاڑی میں لے کے جاتا اور واپسی پر اسے ڈھیروں پیسے دیتا۔ زرینہ پیسے اور غیر مرد کی ہوس میں اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی 16 سالہ بیٹی کو بھی اس کام میں لگا دیا۔ پھر ایک دن زرینہ اور اس کی بیٹی کو گاؤں والوں نے ایسی حالت میں دیکھا کہ سب کی ہوش ہی اڑ گئے۔ السلام علیکم۔ نومبر کی آخری رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ 12ویں رات کا تقریباً مکمل چاند اپنی چمک دکھانے کے بعد مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ عجب پر اسرار سا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے پتے سرسرا رہے تھے، مگر اس آواز پر پہاڑی نالے کی پرشور آواز غالب تھی۔ اخلاق احمد اچھی خاصی سردی کے باوجود پچھلے 1 گھنٹے سے صحن میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کے چہرے پہ گمبھیرتا چھائی ہوئی تھی، دانت بھینچے ہوئے تھے اور کنپٹی کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت اہم فیصلے پر پہنچنا چاہ رہا ہو، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد بہت مشکل ہو۔ چل چل کے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، مگر اسے جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے پڑوسی کی آواز گونج رہی تھی، تم کیسے مرد ہو جس سے اپنی بیوی اور بیٹی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ تم جیسے بے غیرت شخص کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ تم کیسے مرد ہو؟ تم کیسے مرد ہو؟ اس کے ذہن میں یہ جملہ ہتھوڑے کی طرح بار بار لگنے لگا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں مزید پھول گئی۔ ایسے لگنے لگا جیسے آخرکار وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور کمرے کے دروازے کو گھوڑنے لگا۔ اچانک زرد چاندنی پہ اندھیرا غالب آ گیا۔ چاند کسی بدلی کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے کو گھوڑنے کے بعد تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا تو گہرے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ زرینہ کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کافی دیر پہلے اس کا شوہر گھر سے باہر نکل رہا تھا تو دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ عام طور پہ دن بھر کام کاج کرنے کے بعد جب بعد رات کو لیٹتی تھی تو چند لمحات میں ہی نیند کی آغوش میں اتر جاتی تھی۔ رات کو طوفان آئے یا زلزلہ اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، مگر آج رات ہلکی سی آہٹ سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اخلاق احمد کا رویہ جب وہ شام کو گھر آیا تھا اسی وقت سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ حسب معمول گھر آ کے نہ اس نے کسی بچے کو ڈانٹا، نہ اسے کوئی تانا دیا۔ اسے گہری چپ لگی ہوئی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کا دل انجانے اندیشوں سے ڈولنے لگا تھا۔ 20 سالہ شادی شدہ زندگی میں زرینہ نے اسے کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ رات کا کھانا خاموشی سے کھا کے وہ لیٹ گیا۔ اس کمرے میں 3 چارپائیاں تھی۔ ایک پر زرینہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ لیٹی تھی اور دوسری پہ اخلاق۔ تیسری چارپائی ہفتے میں ایک بار ہی استعمال ہوتی تھی، مگر جب سے اس کے 2 بیٹے ننیال گئے تھے اخلاق کے حکم کے مطابق اس کی بڑی بیٹیاں اس چارپائی پہ لیٹنے لگی تھی۔ وہ چاروں بہن بھائی اس سے پہلے دوسرے کمرے میں لیٹتے تھے۔ وہ لیٹ کے خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ زرینہ کا تھکن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ سو پریشانی کے باوجود اس کی آنکھ جلد لگ گئی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی جب اس کی آنکھ دروازے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ اٹھ کے 2 بار اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ صحن میں ٹہل رہا تھا۔ چاندنی میں اس کے چہرے کے تاثرات زرینہ کو خوف زدہ کر رہے تھے، اس لیے اسے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کا دل اچھل کی حلق میں آ گیا۔ یہ لومڑی کی آواز تھی جو نحوست کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ وہ ویسے بھی کافی توہم پرست تھی۔ اس کا دل بری طرح ہولنے لگا۔ جب کبھی بھی لومڑی بولتی ہے کچھ برا ضرور ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں پہ دعا مچلی۔ اسے پھر اخلاق کا رویہ پریشان کرنے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ایک بار پھر ہمت کی اور چارپائی سے اٹھی۔ چارپائی چرچرائی تو اس کا 7 سالہ بچہ ابرار جو اس کے ساتھ ہی لیٹا تھا کسمسایا۔ وہ چند لمحوں تک کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ واپس سو گیا تو اس نے احتیاط سے چپل پہنے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے بھی اس کی کوشش تھی کہ آواز کم سے کم پیدا ہو، مگر پرانے وقتوں کے بھاری بھرکم دروازے کی چرچراہٹ سناٹے میں کافی زور سے گونجی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اس نے مڑ کے کمرے پہ نگاہ ڈالی۔ دوسری چارپائی پر اس کی 2 بیٹیاں اکٹھی سوئی ہوئی تھی۔
تانیہ کی عمر 16 سال تھی جبکہ نورین 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اپنے ننیال گئے ہوئے تھے۔ دروازے کی آواز سے اس کے دونوں بیٹیوں کی نیند میں تو کوئی خلل واقع نہیں ہوا، تاہم ابرار کی آنکھ کھل گئی۔ امی امی، وہ اسے آوازیں دینے لگا۔ وہ اس کے پاس جا کے اسے تھپکی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس سو گیا تو وہ پھر سے دروازے کی طرف پلٹی۔ اس نے پہلا قدم باہر رکھا ہی تھا کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے جھرجھری لینے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے چادر اچھی طرح لپیٹ کے باہر نگاہ ڈالی مگر صحن خالی تھا۔ وہ شاید دوسرے کمرے میں آ کے سو گیا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا دونوں کمروں کے بیچ میں بھی ایک دروازہ تھا، اس سے روشنی بھی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر گئی تھی اس وقت اس کمرے کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ وہ اپنے زور میں ذرا سا لڑکھڑائی۔ اخلاق اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا۔ زرینہ نے سنبھل کے نگاہ اوپر کی تو اندر تک لرز گئی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، چہرے کی وحشیانہ تاثرات کسی درندے کی مانند لگ رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ پیچھے کیا ہوا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ سامنے کیا۔ زرینہ کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چیز پر پڑی تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی جو سناٹے کی چادر چیرتی پہاڑی نالے کے شور میں کہیں گم ہو گئی۔ اخلاق احمد 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں اور پھر 3 بھائی تھے۔ اس کا باپ بس ڈرائیور تھا، بس کسی اور کی تھی، اس وجہ سے ان کا گزارا مشکل سے ہی ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے کچھ مال مویشی رکھے ہوئے تھے جن سے کچھ اضافی آمدنی حاصل ہو جاتی تھی۔ گھر کے کام کاج اور مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے بعد اس کے پاس اتنا وقت ہی نہ بچتا کہ وہ بچوں پہ کچھ توجہ دے سکتی۔ وہ سب سرکاری اسکول میں داخل تھے۔ بچیاں تو پرائمری پاس کر کے ہی اس کا ہاتھ بٹانے لگ گئی کہ ہائی اسکول کا دور تھا اور ویسے بھی وہ ان کی پڑھائی کا مزید خرچ اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اخلاق 14 سال کی عمر میں بامشکل 7ویں جماعت تک ہی پہنچ سکا۔ اس کے بعد اس نے اسکول چھوڑ کے بس کے ساتھ کنڈکٹری شروع کر دی۔ اس کے باپ نے کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ رہے مگر باپ کے ساتھ اسے وہ آزادی نہ ملتی جس کا وہ متمنی تھا۔ اسے کنڈکٹری کرتے 5 سال ہو گئے۔ اس دوران پہلے اس نے سگریٹ نوشی شروع کی، پھر وہ جلد ہی چرس پر آ گیا۔ اس کے علاوہ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے بھی اس کی عادت میں شامل ہو گئے۔ ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں کہ اس کی سرگرمیوں پر توجہ دیتے۔ اس دوران اس کی ماں ایک پہاڑی پہ گھاس کاٹ رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک گہرے کھڈے میں جا گری۔ وہ ان دنوں گھاس کاٹ کے شام کو ہی گھر جاتی تھی، اس لیے شام تک تو اس کی گمشدگی کی کسی کو خبر ہی نہیں ہو سکی۔ اندھیرا پھیلنا شروع ہوا تو بکریاں اکیلے ہی گھر پہنچ گئی۔ ماں کو ساتھ نہ دیکھ کے اس کی بیٹیوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں لالٹینیں اور دیے جل رہے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی اسے دن کا کھانا دینے آئی تھی تو اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ آج کہاں سے اس نے گھاس کاٹنا ہے۔ وہ اسی سمت گئی، اس کے ہاتھ میں لالٹین روشن تھی۔ اچانک اسے ہائے ہائے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھی۔ اس کی ماں 2 پتھروں کے درمیان تڑ مڑ سی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون جم چکا تھا مگر وہ زندہ تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر اس کے منہ سے ہائے ہائے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ماں کو اس حالت میں پڑا دیکھ کے وہ زور سے چلائی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے پکارنے لگی، امی امی آنکھیں کھولیں۔ اتنی دیر میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے۔ اسے تو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا، ایک بزرگ اس کی حالت دیکھ کے بولے۔ روڈ کم از کم 1 گھنٹے کے پیدل فاصلے پر تھا اور کسی کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا۔ خدا کے لیے انہیں کوئی ہسپتال تک لے جائے، نہیں تو یہ مر جائیں گی۔ اس کی بیٹی لوگوں سے فریاد کرنے لگی۔ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اتنی دیر میں اخلاق احمد بھی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائیوں نے اسے ماں کی گمشدگی کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی اسے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم اس نے چلتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں لالٹینیں اور دیے جل رہے تھے۔ وہ آپس میں زور و شور سے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ہی اسے کچھ سسکیاں سنائی دی۔ اس نے آوازیں پہچان لی، یہ اس کی بہنوں کی آوازیں تھی۔ وہ بھاگ کے ہجوم کے پاس پہنچا۔ اسے ایک شخص کے کندھے پر اپنی ماں نظر آئی۔ اس کے سر سے قطرہ قطرہ خون اب بھی ٹپک رہا تھا۔
کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ زور سے چلایا۔ اس کی بہنیں اسے دیکھ کے دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کے ساتھ لپٹ کے اونچی آواز میں رونے لگی۔ وہ انہیں دلاسا دینے لگا۔ اتنے میں ایک شخص اسے ساری تفصیل بتا چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اپنی ماں کو خود اٹھا لیا۔ پہلے وہ اسے اپنے گھر لے کے آیا، باقی لوگ بھی اس کے ساتھ تھے۔ گھر آ کے اس نے ماں کو ایک چارپائی پہ ڈالا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، خون سارا نچڑ چکا تھا۔ اس نے ماں کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اسے جھٹکا لگا۔ اس کی پیشانی بالکل سرد تھی۔ یہ تو لگتا ہے مر چکی ہے، پاس کھڑا ایک شخص زیر لب بولا۔ ایک بزرگ آگے بڑھ کے اس کی نبض ٹٹولنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور بولے انا للہ۔ یہ سنتے ہی اس کی بہنوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ باقی عورتیں بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کا باپ بھی گھر آ گیا۔ اسے راستے میں ہی اپنی شریک حیات کی موت کی خبر مل چکی تھی۔ رات کو تدفین کر دی گئی۔ سوئم کے بعد زیادہ تر رشتہ دار اپنے گھر چلے گئے۔ اب اخلاق کے لیے مشکل دور شروع ہوا۔ اس کی بہنیں گھر کے کام میں تو طاق تھی، مگر بھینس اور بکریوں کی دیکھ بھال ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ کچھ دن تو ان کی ایک پڑوسن ان کے کام آتی رہی۔ بھینس کا دودھ وہ دھو دیتی، باقی چھوٹے چھوٹے کام اخلاق کی بہنیں کر لیتی، مگر یہ سلسلہ آخر کب تک چل سکتا تھا؟ چند دن میں ہی پڑوسن نے اپنے کاموں کا کہہ کر ان سے معذرت کر لی۔ اب بھینس کی دیکھ بھال بھی مسئلہ بن گئی۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ اخلاق کی شادی اس کی خالہ زاد سے کر دی گئی۔ زرینہ اس سے 4 سال بڑی تھی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ وہ مال مویشیوں کی دیکھ بھال میں بھی طاق تھی۔ شکل و صورت بھی مناسب تھی، مگر اخلاق کو زیادہ عمر کی وجہ سے وہ شروع میں ہی زہر لگنے لگی۔ اس کے یار دوست اسے تانے دیتے تو اسے بہت غصہ آتا۔ وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا۔ شروع میں تو وہ اس کے ستم سہتی رہی، مگر جلد ہی اس نے بھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ 1-2 بار وہ ناراض ہو کے میکی چلی گئی تو ان کے گھر کا نظام ہی درہم برہم ہو گیا۔ اس کے باپ نے اسے سمجھایا بجھایا تو وہ اسے جا کے منا لایا۔ دوسری بار جب وہ ناراض ہو کے گئی تو اخلاق نے اسے واپس لانے سے انکار کر دیا۔ باپ کے سمجھانے بجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے طلاق دینا چاہتا تھا۔ اسی دوران ان کی بھینس نے بچے کو جنم دیا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے پھر زرینہ کی ضرورت پڑی۔ وہ مجبوراً اسے منانے چلا گیا۔ زرینہ نے اپنے ماں باپ کے سامنے خوب واویلا کیا۔ وہ اسے جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہی تھی۔ اخلاق اس کے ان تابڑ توڑ حملوں سے بوکھلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر جا کے اسے پھر بھینس کی یاد آئی۔ وہ ادھر سے ہی چلا آیا۔ زرینہ ڈرامے نہ کر، بھینس ٹھیک ہو گئی ہے، چلو بولی بنا کے دو۔ بھینس زرینہ کی کمزوری تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں کا شاپر اٹھایا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ کچھ ماہ بعد ہی ان کے گھر ایک بیٹی نے جنم دیا۔ اس کے بعد زرینہ کی مصروفیات میں اور اضافہ ہو گیا۔ اگلے 8-10 سالوں میں ان کے گھر 5 بچوں نے جنم لیا۔ پہلی 2 بچیوں کی پیدائش کے بعد نوبت پھر طلاق پر پہنچ چکی تھی، مگر بھینس نے ایک بار پھر ان کا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ 3 لڑکوں کی پیدائش کے بعد حالات کچھ معمول پر آ گئے۔ اس دوران اس کے والد بھی ایک بس ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کی 3 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ چھوٹے دونوں بھائی کام پہ لگ گئے۔ وہ کبھی کبھار ہی گھر آتے۔ اخلاق کچھ عرصہ کنڈکٹری کے بعد ڈرائیور بن گیا تھا۔ وہ پہلے بس ہی چلاتا تھا، مگر شادی کے 10-12 سال بعد زرینہ نے ایک بھینس بیچی تو اخلاق اس سے رقم کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ ٹیکسی خریدنا چاہتا تھا، مگر اس نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اخلاق نے ایک صندوق میں رکھی رقم چرا لی اور ایک ٹیکسی خرید لی۔ کچھ رقم اسے ادھار کرنی پڑی، مگر وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ٹیکسی کی آمدنی ٹھیک ٹھاک تھی۔ زرینہ نے ٹیکسی دیکھی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ بھاگم بھاگ صندوق کے پاس پہنچی۔ سارے کپڑے الٹنے پلٹنے کے باوجود اسے رقم نہ ملی تو وہ بھپری ہوئی شیرنی بن گئی۔ اس نے باہر جا کے اخلاق کا گریبان پکڑ لیا۔ مسلسل چرس پینے سے اس کی صحت کافی گر چکی تھی۔ اس کے مقابلے میں گھر کا دیسی گھی کھا کھا کے زرینہ کافی تگڑی ہو چکی تھی۔ اس نے سب کے سامنے ہی اخلاق کی اچھی خاصی پھینٹی لگا دی۔ اس نے اس کی ناک پہ مکہ مارا جس سے اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ اس نے خون دیکھا تو اس کی گرمی کچھ کم ہوئی۔ زبان سے بھی وہ اسے گندی گندی گالیاں دے رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس تماشے سے خوب محفوظ ہوئے۔
इस वाक़ये के बाद उसकी धाक शोहर पे बैठ गई। इखलाक अब उसके सामने काफी दबा दबा सा रहने लगा। भैंस बिक चुकी थी। इखलाक घर में खर्चे के लिए उसे एक ढेला तक नहीं देता था। इससे पहले कभी उसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, मगर अब उसे खर्चा चाहिए था। उसने इखलाक से खर्चे का तकाजा किया, मगर वो हत्ते से उखड़ गया। सौदा सारा मैं लाता हूँ, तुमने पैसों का क्या करना है? वो झिल्ला के बोला। 100 जरूरतें होती हैं, अब सब आपको तो नहीं बताई जा सकती ना। वो गुस्से से बोली, मगर इखलाक पर कोई असर नहीं हुआ। वो बच्चों को भी जेब खर्च नहीं देता था। उसके 4 बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए थे। वो जब सुबह स्कूल जाते हुए उसे सवालिया नजरों से देखते तो उसका दिल कट जाता। वो उन्हें 1-2 रुपए देख के बहलाती। वो कभी कभार कोई बकरी या मुर्गी वगैरह बेचती तो उसे कुछ रकम मिलती। इससे वो बच्चों के लिए कपड़े ले आती और बच्चों को जेब खर्च भी उसी में से देती। मगर इस तरह गुजारा मुश्किल था। वो एक दिन अपने पड़ोस में गई तो वहां एक गैर मर्द को देख के ठटक गई। कलसूम किधर है? उसने झिझकते हुए अपनी पड़ोसन के बारे में इस्तफसार किया। पता नहीं, शायद बकरियां चराने गई है, वो बोला। लहजे से वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर उसकी भूखी नजरें जरीना को परेशान कर रही थी। उसकी कमीज का चाक उधड़ा हुआ था, जिसमें से उसकी धुंधली जिल्द नजर आ रही थी। वो उसी को घूरे जा रहा था, जैसे उसी निशाने से उसके पूरे जिस्म के बारे में अंदाजा लगा रहा हो। जरीना की शक्ल सूरत गो के आम सी थी, मगर साफ रंगत के बायस वो काफी पुरकशिश लगती थी। सख्त मेहनत की बदौलत जिस्मानी लिहाज से वो अब भी स्मार्ट थी। वो कहीं से 5 बच्चों की मां नहीं लगती थी। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी, वो उसकी नजरों से घबरा के बोली। वो आती ही होगी, आप बैठे तो सही, वो नरमी से बोला। जरीना ने किसी मर्द को पहली बार इतनी नरमी से बोलते सुना था, वरना इखलाक की तरह गांव के तकरीबन सारे मर्द खड़ लहजे में बात करने के आदी थे। उसने पलके उठा के उसे गौर से देखा। उसका दिल धड़कने लगा। वो 40 साल का एक खूबरू शख्स था। उसकी नजरें जो चंद लम्हे पहले जरीना को नागवार गुजर रही थी, अचानक अच्छी लगने लगी। वो सामने वाली चारपाई पर टिक के बैठ गई। आप किधर रहती हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद वो गोया हुआ। साथ ही 2 घर छोड़ के तीसरा घर हमारा है। आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा, उसने जवाब देते ही सवाल किया। इसका तो मुझे भी अफसोस है कि इससे पहले आप मुझे और मैं आपको क्यों नहीं देख सका, वो आशिकाना लहजे में बोला। जरीना उसको उलझी हुई नजरों से देखने लगी तो वो जल्दी से बात बदल कर बोला, मैं कलसूम के ताए का बेटा हूँ। साथ वाले गांव से ही मेरा ताल्लुक है, मगर ज्यादा जिंदगी मैंने शहर में गुजारी है। जरीना को धीमे धीमे लहजे में बोलता वो शख्स बहुत अच्छा लगा। गो कि उसके पहले जुमले की समझ उसे पूरी तरह नहीं आई थी, मगर फिर भी उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। और कुछ पूछना है मेरे बारे में? उसे खामोश देख के वो शरारत भरे लहजे में बोला। आपके बच्चे कितने हैं? उसने सादगी से पूछा। बच्चे पैदा करने वाली ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? वो मसनूई संजीदगी से बोला। क्यों जी, आपकी बीवी मर गई है? जरीना को कहाँ इतने लहजों की समझ थी। वो उलझन जदा लहजे में बोली, नहीं जी, मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। इस बार उसने सीधा साधा जवाब दिया, जो जरीना को समझ तो आ गया, मगर उसकी उलझन और बढ़ गई। क्यों जी, आप तो इतने बड़े हो गए हैं, फिर शादी क्यों नहीं की? वो सादगी से बोली। इसका सवाल सुन के उस शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई। बस क्या बताऊं, आप जैसी कोई हसीन खातून मिली ही नहीं, वो मसनूई तासुब से बोला। जरीना का चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो गया। उसने जिंदगी में पहली बार इस तरह की बातें सुनी थी। वो शख्स दिलचस्पी से उसे देख रहा था। कुछ देर के बाद वो बोला, आपने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। जी, मेरा नाम जरीना है, ये कह के वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। अच्छा नाम है। फिर वो जरा से तवक्कुफ के बाद बोला, मेरा नाम अरशद है। शहर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है और काफी बड़ा घर भी है। तो मेरे घर चलोगी ना? आपके घर में और कौन कौन रहता है? जरीना ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मेरे साथ किसी दिन शहर चलना, मैं तुम्हें ढेर सारे कपड़े भी खरीद दूंगा। वो जरीना की फटी हुई कमीज को गरसना नजरों से देखते हुए बोला। जरीना का उसे तुम कह के पुकारना अच्छा लग रहा था और उसकी दावत सुनने के बाद वो लाल गुलाबी हो गई। नौरीन का अब्बा कहाँ मुझे शहर जाने की इजाजत देगा? वो मायूसी से बोली। तुम उसे बताना ही ना, मैं तुम्हें शाम को घर छोड़ दूंगा, मेरे पास अपनी गाड़ी है। उसने मशवरा दिया। आप मुझे शहर में कोई नौकरी दिलवा सकते हैं?
اس نے سوچا اگر یہ شخص اتنا مہربان ہے تو کیوں نہ اسے پوری طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ ویسے بھی وہ کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے کوئی نوکری کر لے۔ گاؤں میں روڈ آنے سے شہر کا فاصلہ کافی کم ہو گیا تھا۔ اب گاڑی آدھے گھنٹے میں شہر پہنچا دیتی تھی، اس لیے گاؤں کی کچھ خواتین شہر جا کے ایک فیکٹری میں نوکری کرنے لگی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم جو نوکری کرنا چاہو تمہیں مل جائے گی، بس کل تم میرے ساتھ شہر چلو۔ اس نے جال کو مزید مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے، میں کل تیار رہوں گی، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ تم 10 بجے نکڑ پہ پہنچ جانا، میری سفید کار ادھر ہی کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ نکڑ گاؤں کی آبادی سے ہٹ کے تھی اور ادھر کسی کے دیکھ لینے کا ڈر بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی رضامندی دے دی۔ نکڑ سے آگے روڈ کچا تھا، شاید اس لیے اس نے گاڑی آگے نہیں لائی تھی۔ ارشد کے چہرے پہ فاتحانہ تاثرات ابھرے، وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کے اس کی طرف بڑھا۔ زرینہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے زرینہ کے پاس پہنچ کر اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ اس کا دل کن پٹیوں میں دھک دھک کرنے لگے۔ اس نے پلکیں جھکا لی۔ اس کا رد عمل دیکھ کے ارشد کی ہمت بڑھی۔ اس نے نرمی سے اس کے رخسار کو چوما۔ اسی لمحے باہر کھٹکا سا سنائی دیا۔ ارشد تیزی سے پیچھے ہٹا۔ زرینہ نے بھی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور کلثوم اندر داخل ہوئی۔ وہ زرینہ کو دیکھ کے ٹھٹک کے رک گئی اور اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں ابھی تمہارا پتہ کرنے آئی تو انہوں نے بتایا کہ تم گھر میں نہیں ہو۔ زرینہ نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میں بکریوں کو چرانے گئی ہوئی تھی، تم بتاؤ خیریت تھی نا؟ ہاں، 100 روپیہ ادھار ہوگا تمہارے پاس؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سوال سن کے کلثوم کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے اور وہ اسی لمحے میں بولی، میرے پاس کہاں سے آئے پیسے؟ ابھی تم نے پچھلا 500 روپیہ بھی واپس نہیں کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کہیں اور سے کر لوں گی اور جلد ہی تمہیں باقی پیسے بھی واپس کر دوں گی، اس نے ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کلثوم نے اسے رسمی طور پر بھی رکنے کا نہیں کہا۔ زرینہ کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ گھر جا کے کام کاج میں مشغول ہو گئی، مگر بار بار اسے اپنے رخسار پر ارشد کے لبوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ شام کو اخلاق گھر آیا تو آتے ہی اسے پانی مانگنے لگا۔ زرینہ اپنے خیالات میں مگن تھی، اسے آواز ہی نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دھاڑا، کدھر مر گئی ہو؟ تم سے پانی مانگا تھا۔ زرینہ کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ اس سے بھی اونچی آواز میں بولی، فارغ نہیں ہوں میں، خود پی لو۔ اخلاق نے اب اسے مار پیٹ چھوڑ دی تھی کہ زرینہ بھی اب پہلے کی طرح خاموشی سے مار نہیں کھا لیتی تھی، بلکہ الٹا مقابلہ کرتی تھی۔ وہ مغلظات بکنے لگا۔ زرینہ خاموش رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی چپ ہو گیا۔ اسے آج جتنی دفعت اسے محسوس ہو رہی تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس رات اسے بہت دیر سے نیند آئی تھی۔ وہ آنے والے دن کے حوالے سے سوچ رہی تھی۔ کبھی اسے لگتا کہ وہ کچھ غلط کرنے جا رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل اپنی منمانی کرنے لگتا۔ اگلی صبح اس نے جلدی سے کام کاج نپٹائے۔ اس نے اپنا 3 سالہ بیٹا بھی دوسرے بچوں کے ساتھ اسکول بھیج دیا تھا۔ اخلاق صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ آمدنی تو اس کی ٹھیک ٹھاک تھی، مگر وہ ساری اضافی آمدنی چرس پہ لگا دیتا تھا۔ کام کاج نپٹانے کے بعد اس نے غسل کیا۔ تبت کریم لگانے کے بعد اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ دنداسے سے اس نے ہونٹوں کو رنگا تو وہ دہکنے لگے۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو وہ شرما گئی۔ وہ شادی کے اولین دنوں کے بعد پہلی بار کسی مرد کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ارشد گاڑی میں اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ سفید رنگ کی مہران تھی، مگر زرینہ اس سے بھی کافی متاثر ہوئی۔ اس کے لیے یہ بھی مرسڈیز سے کم نہیں تھی۔ گاڑی ایک ویران جگہ کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو ارشد نے ادھر ہی اسے دبوچ لیا اور اس پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ برسوں کا پیاسا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے میں بھی وہ اسے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ وہ آدھے گھنٹے میں ہی شہر پہنچ گئے تھے۔ پہلے تمہارے لیے کپڑے لیں یا گھر چلیں؟ اس نے شہر میں داخل ہوتے ہی اس سے سوال کیا۔ آپ مجھے نقد پیسے دے دیں، میں خود کپڑے لے لوں گی۔ ویسے بھی میں نے کلثوم کا 500 روپیہ بھی دینا ہے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اس دن پہلی بار زرینہ کو مرد اور عورت کی تعلق کی خوبصورتی کا صحیح طور پر اندازہ ہوا۔ اخلاق تو وحشیوں کی طرح بس اپنی ہی بھوک مٹاتا تھا۔ دن کا کھانا ارشد نے باہر سے منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ شام کو ارشد نے اسے 1000 روپیہ دیا تو اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے نوکری دلوائیں گے،
क्यों जानम, ये नौकरी जो तुमने की इसका मजा नहीं आया जो और नौकरी का कह रही हो? उसने बाजारी लहजे में सवाल किया। क्या मतलब? वो उलझन जदा लहजे में बोली। मतलब ये कि तुम हफ्ते में एक बार आ जाया करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। वैसे भी तुम्हें जहाँ भी नौकरी दिलवाई तुम्हें ये सब तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, चले ठीक है, मैं उधर ही आ जाया करूंगी, उसने कहा। दिल में वो खुश हो रही थी कि मजे का मजा और साथ पैसे भी। वाह जरीना, तेरी तो लॉटरी निकल आई है। वो उसे अड्डे तक छोड़ आया जहां से उनकी गांव की गाड़ियां मिल जाया करती थी। चंद हफ्ते इसी तरह गुजर गए, लेकिन पहली बार के बाद अरशद ने उसे 500 रुपए से ज्यादा नहीं दिए थे, बल्कि एक दो बार तो उसने ऐसे ही तनख्वाह दिया था। 2 माह बाद जरीना उसके पास गई तो उसके साथ एक और शख्स भी था। अरशद उसे अलग कमरे में ले गया और उसे बोला, ये शख्स बहुत अमीर है, तुम इसे भी खुश करो, ये तुम्हें 1000 रुपया देगा। जरीना को पैसों की लत लग चुकी थी, वो मान गई। वो दिन इन तीनों ने इकट्ठे गुजारा था। उसके बाद हर हफ्ते कोई नया मर्द अरशद के साथ होता। अरशद बाज़ औक़ात उसे अड्डे तक छोड़ने जाता था। कई दफा गांव के किसी शख्स ने उसे अरशद के साथ देखा। गांव में उसके मुतालिक चहमगोइयां शुरू हो गई। बात फैलते फैलते इखलाक तक भी पहुंच गई। उसने जरीना से इस बारे में इस्तफसार किया तो वो हत्ते से ही उखड़ गई। उसने कहा कि मैं शहर में एक साहब के यहाँ हफ्ते में एक बार कपड़े धोने जाती हूँ। तुम तो मुझे 1 रुपया तक नहीं देते, मजबूर होकर मुझे नौकरी करना पड़ रही है। तुम मुझे पैसे दिया करो, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। पता नहीं इखलाक को उसकी बात का यकीन आया था या नहीं, मगर वो पैसों की डिमांड सुन के खामोश हो गया। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी नौरीन मैट्रिक कर चुकी थी। उनके गांव में हाई स्कूल तो था मगर कोई कॉलेज नहीं था। जरीना ने उसे शहर में कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। इखलाक ने इस पर भी एतराज किया, मगर जरीना उसका एतराज खातिर में ना लाई। नौरीन रोजाना एक ही गाड़ी में कॉलेज जाती थी। उसका उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ चक्कर शुरू हो गया। वो अक्सर कॉलेज जाने के बजाय दिन भर उसके साथ घूमती रहती। वो रात को भी उसके घर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब गांव के लोग भी उनके चक्कर से बाखबर हो गए। जरीना को इस सारे मामले की खबर थी, मगर वो ड्राइवर उसे भी कुछ पैसे दे देता, इसलिए जरीना ने उनके ताल्लुक पर कोई एतराज नहीं किया। इखलाक को इस बारे में खबर हुई तो उसने अपनी बेटी को खूब पीटा। जरीना उस वक्त घर में नहीं थी। वो घर आई तो उसने नौरीन का सूजा हुआ चेहरा देखा। वो उसकी हालत देख के आंख बगोला हो गई। उसने जाके इखलाक का गिरीबान पकड़ लिया। तुमने अपनी औलाद के लिए क्या किया है? तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। तुम होते कौन हो उस पर हाथ उठाने वाले? वो उसका गिरीबान झंझोड़ के पूछने लगी। वो उसके तेवर देख के घबरा गया। वो उस वक्त तो खामोश हो गया, मगर गांव के लोग की तंजिया नजरें देख के उसके दिल पर छुरियां चलने लगती। कई लोग उसे उसके सामने बेगैरत और जोरू का गुलाम जैसे खतबात देते। आहिस्ता आहिस्ता उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने एक भयानक फैसला कर लिया। इखलाक ने कुल्हाड़ी का वार जरीना की गर्दन पर किया था। उसकी गर्दन से मुसलसल बहता खून देखकर उसकी वहशत में मजीद इजाफा हो गया। चीख की आवाज से उसके बच्चों की आंख भी खुल गई थी। सबसे पहले उसका छोटा बेटा अम्मी अम्मी पुकारते उसकी तरफ दौड़ा। उसने उस पर भी उल्टी कुल्हाड़ी से वार किया। वो उसके सर पे लगा और वो उधर ही गिर के बेहोश हो गया। उसकी दोनों बेटियां चीखो पुकार करने लगी। पहाड़ी इलाका होने के बायस घर काफी दूर दूर थे। रात के इस पहर सब सोए हुए थे। उनकी चीखो पुकार की आवाज किसी ने नहीं सुनी। लोमड़ी फुंकारी थी, जैसे वो भी इस वहशियाना अमल पर बैन कर रही हो। उसकी आवाज सुनकर कुत्ते भी भौंकने लगे, मगर अंदर इखलाक पर जुनून सवार था। वो बहरा बन चुका था। वो जरीना पर बेदरेग वार करता जा रहा था। तानिया उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। नहीं अब्बू नहीं, वो उससे फरियाद करने लगी, मगर उसे उस वक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने उस पर भी कुल्हाड़ी का वार किया जो उसके सर पर लगा। नौरीन बहन की यह हालत देख के समझ गई कि अगली बारी उसकी है। उसने भागने की कोशिश की, मगर कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसकी टांग कट के दूर जा गिरी। वो उधर ही गिर के तड़पने लगी। जाने उस वक्त इखलाक में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। अगला वार उसने उसके सर पर किया। वो उस पर बेदरेग वार करता गया। आखिरकार कुल्हाड़ी खुद उसके हाथ से नीचे जा गिरी। वो उधर ही चारपाई पर बैठ गया। बाहर फजर की अजानें हो रही थी। एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। वो उनके मकान के सामने से गुजरने लगा तो खुला हुआ दरवाजा देख के ठटका।
ایک کمرے کی لائٹ بھی روشن تھی، تھوڑی بہت روشنی بھی پھیل چکی تھی۔ اسے باہر سے ہی دروازے کے قریب خون میں لت پت پڑی لاش نظر آ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کے بھونچکا رہ گیا۔ کمرے میں خون کا تالاب لگا تھا۔ اخلاق ایک چارپائی پر بیٹھا خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کے سمجھ گیا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں۔ وہ مسجد سے جا کے مزید لوگوں کو لے آیا۔ ان سب نے مل کے اخلاق کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ زرینہ اور نورین کی لاشیں تو کئی ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، البتہ ابرار اور تانیہ بے ہوش تھے۔ انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ صبح ہوئی تو ہر طرف کہرام برپا ہو گیا۔ وحشیانہ قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح سارے علاقے میں پھیل گئی۔ پولیس آئی اور اخلاق کو پکڑ کے لے گئی۔ لاشوں کے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا۔ تانیہ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ایک ہفتہ زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد وہ بھی زندگی کی بازی ہار گئی۔ البتہ ابرار کو معمولی زخم آیا تھا۔ اس کا وہ زخم تو بھر گیا، مگر اس کے معصوم ذہن پر جو چرکا لگا تھا وہ اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ سودائی ہو گیا۔ اخلاق نے اپنا جرم قبول کر لیا، مگر اس کی وجہ نہیں بتائی۔ اسے پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ابرار سودائی بنا، گاؤں میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ میں آج بھی کبھی اسے کہیں دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ بے اختیار میرے ذہن میں خیال آتا ہے، اس سارے قصے میں اصل قصوروار کون تھا؟ زرینہ، جس نے اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے چور راستہ اختیار کیا، یا نورین جس نے باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، یا پھر اخلاق جس نے اپنی اولاد اور بیوی کی ضروریات پوری نہیں کی؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔